السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آپ کو میں نے کل ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ماہین کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ یہ کپڑے میرے دھلے ہوئے تھے سیٹرڈے کے تو سنڈے کو بھی بالکل بھی ٹائم نہیں ملا، اور سیٹرڈے کو میں شام میں پریس کر بھی رہی تھی تو تھوڑے سے کپڑے پریس ہوئے تھے تو پھر ماہین کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی تو اسے ہم ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ پھر وہاں سے آئے 9 بج رہے تھے، پھر میں نے چاول بنا کے نہیں گئی تھی بچوں کے لیے روٹی بنائی، آ کے چاول بنائے تو وہ پھر 9:30 ہو گئے، 9:30 ہوئے تو لائٹ چلی گئی۔ پھر سیٹرڈے کو عبدالصبور کو پکنک پہ بھی جانا تھا اسکول کی طرف سے، جبکہ دل تو اتنا پریشان تھا، لیکن وہ بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ تھا کہ مما نہیں مجھے جانا ہے۔ تو پھر میں نے جو کپڑے رہ گئے تھے وہ چھوڑ دیے تھے۔ آج پھر میرے کپڑے دھلے تھے۔ یہ جو سائیڈ میں آپ کو ہینگر میں کپڑے نظر آ رہے ہیں بغیر پریس کے، یہ آج کے دھلے ہوئے کپڑے سکھائے ہوئے ہیں۔ رافع کے کپڑے میں اندر سکھاتی ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہوا چلتی ہے تو اڑ کے گر جاتے ہیں۔ تو بس اس دن رافع کے کپڑے رہ گئے تھے اور میرے ہسبینڈ کے رہ گئے تھے کپڑے، بس باقی تو سب ہو گئے تھے ہمارے تو یہ بھی استری بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی تو میں نے اس کو پھر بند کیا تھا۔ ویسے اس سے کپڑے جلتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک دم تیز ہوتی ہے تو ہلکا سا کپڑا پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بس میں نے جلدی اپنے میاں کے 3 سوٹ تھے، 1 شرٹ تھی، اور بس رافع کے یہ 4-5 سوٹ تھے تو ان کو میں نے پریس کیا۔ اور پھر میں نے کہا آج تک میں نے آپ کو بڑے کپڑے پریس کرتے ہوئے نہیں دکھایا، تو چلیں آج میں بڑا سوٹ پریس کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں ان کے میں اپنے ہسبینڈ کے کپڑے ہینگ کرتی ہوں بٹ طے کر کے کرتی ہوں، کیونکہ پھر وہ الماری میں اسپیس ہی ختم ہو جاتا ہے لٹکانے کا کپڑے۔ آپ کو پتہ ہے اب انسان روم کے حساب سے الماری ہوتی ہے۔ مجھے بہت شوق ہے کہ میں دیوار پر الماری بنواؤں بڑی سی وہ اپنے حساب سے، لیکن بس بجٹ نہیں اتنا بن پاتا ابھی میں نے پوچھا بھی تھا تو تقریباً وہ 1 لاکھ تک الماری کا بجٹ بتا رہے ہیں، تو پھر میں نے منع کر دیا تھا۔ اور پھر جو پرانی الماریاں پہلے میں نے سوچا تھا اس کو ایڈجسٹ کروا لوں گی، لیکن وہ آج کل اتنے پائیدار کام ہی نہیں ہوتا کہ وہ آگے ہم کسی چیز میں اس کو ری یوز کر سکتے ہیں، تو وہ پھر میں نے کہا چھوڑو بس جب تک کام چل رہا ہے چلے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نے جب مجھے اپنا گھر دیا تو میں اس میں اپنے حساب سے الماری بنواؤں گی۔ بس میرا بہت دل ہے کہ میں اب الگ ہمارا اچھا سا خوبصورت سا میرے حساب سے میرا گھر ہو۔ باقی اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ہے ہمارے پاس گھر، لیکن بس وہ جو ہوتا ہے ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ یہ دیکھیں ماہین کی طبیعت صبح بہتر تھی، لیکن دوپہر کے بعد پھر اس کی طبیعت ڈاؤن ہو گئی تھی، تو پھر میں نے ان کو دوا دی تھی 6 بجے میں نے بروفین دیا تھا اس کو۔ رو نہیں تھی، بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، کام بھی نہیں کرنے دے رہی، کبھی مما کچھ، آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ ایسے پریشان کرتا ہے تو اور پھر بخار گرمی میں کتنا تنگ کرتا ہے، ایریٹیٹ کرتا ہے انسان کو۔ تو یہ میرے بچے کہہ رہے تھے مما چائے بنا دو، میرے بچوں کو عادت ہے چائے پینے کی، تو میں نے کہا چلو پی لو چائے۔ پھر میں استری کر کے پھر میں ان کو لے کے بیٹھی تھی تاکہ میرا کام بیچ میں نہ رہ جائے۔ ادھر ماہین کو میں نے کہا سونے دو، اور یہ اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ یہ دیکھیں انابیہ بھی اتنی سست ہو رہی ہیں کبھی کہتی ہیں مما ٹانگوں میں درد ہے، کبھی کہتی ہیں مما سر میں درد ہے، اور یہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگ رہی ہیں ان کی۔ تو وہ کہنی ہے مما میں بتاؤں گی، تو اس کے بھائی کہہ رہے ہیں نہیں مما نہیں میں بتاؤں گا، ایسے نہیں ایسے۔ یہ دیکھیں یہ دلیا رافع کے لیے بنایا ہے، پر مجال ہے جو 1 چمچ بھی اس نے کھایا۔ ماہین نے ماشاءاللہ سے 6-7 چمچ کھائے تھے، 6-7 چمچ بھی بہت تھے میرے لیے۔ یہ دیکھیں آپس میں لگے ہوئے ہیں تو میں ان کو ڈانٹ رہی ہوں کہ پہلے چائے پی لو بعد میں لڑائی کرنا۔ یہ دیکھیں انابیہ کو، انابیہ میری بہت پیاری بولتی ہے، بلی کی طرح بولتی ہے یہ بالکل۔ تو پھر ماہین نے کھایا مجھے اتنا سکون ملا، چلو میری بچی نے کچھ تو کھایا، لیکن آج اللہ کا شکر ہے اتنی بہتری تھی۔ یہ دیکھیں یہ کیک رس پہ میں نے مکھن لگا کے دیا عبدالصبور کو، یہ ان کی خوراک ہے شام کے چائے کی، بس اس چیز کے لیے ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے بس۔ تو آج ماہین نے اتنی بہتری تھی ماہین کی کہ اللہ کا شکر ہے اس نے کھانا بھی کھایا ہے تھوڑا سا، اور تھوڑا سا ہنسی بھی ہے ماشاءاللہ۔ میری بچی 4-5 دن بعد ہنسی ہے
बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बस जहाँ इतनी बेहतरी करी है इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह बेहतरी करेगा। बस इसके मुंह में ना छाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी बच्ची से ना कुछ खाया नहीं जा रहा मुझे, क्योंकि मुझे पता ही है मेरी बच्ची खाना वगैरह खाती है, इसको भूख लगती होगी। ये देखें अब हो गया ये रात को तकरीबन 10 का टाइम, नहीं सॉरी 10 नहीं, ये 11 बज रहे थे। तो ना मैंने कहा चले बच्चे सो गए थे सब, राफ़े भी सो गए थे, तो मैंने कहा चलो अपने बच्चों की सुबह की तैयारी करती हूँ ना। और आज मेरी माहिन के शूज़ नहीं है, क्योंकि माहिन के टीचर से मैंने बात कर ली थी ना, मैंने उनको कह दिया था कि ना माहिन की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब तक उसकी तबीयत सही नहीं होगी तो मैं उसको नहीं स्कूल भेजूँगी, तो आप उसका होमवर्क ना अनाबिया और माहिन एक ही स्कूल में ही है। तो मैंने कहा था अनाबिया को हाथ आप रोज़ उसकी डायरी दे दीजिएगा, तो मैं ख़ुद ही कवर करा लूँगी होमवर्क ना। आज के इस साल में तो छुट्टियां भी बहुत हुई हैं, कभी किसी चीज़ की छुट्टी आ रही है, यहाँ तक कि इनके अनाबिया माहिन के स्कूल वालों ने 6 सितंबर की छुट्टी नहीं दी, क्योंकि छुट्टियां बहुत हो गई ना बच्चों की इस साल इस वजह से। तो ये देखें ये मेरी अनाबिया के शूज़ हैं। बस ये होता है कि मैं इससे लिक्विड वाली पॉलिश से पॉलिश करती हूँ, आप लोग शायद दूसरी पॉलिश से करते हो, बट मुझे ये सही लगता है क्योंकि अनाबिया की शलवार है वाइट, तो ना मुझे ऐसे लगता है वो दूसरी वाली पॉलिश से गंदे हो जाते हैं पांचे। सबूर की तो पैंट हर ग्रे है, जो नॉर्मल ग्रे कलर होता है, तो उसकी मुझे फ़िक्र नहीं होती, लेकिन अनाबिया के जो वाइट ड्रेस शलवारें हैं ना, तो वो मुझे होता है कि बस गंदी और ख़राब ना हो। ये देखें ये डन हो गए हैं मेरे बच्चों के शूज़। अब देखें आ गई थी मैं स्कूल बैग बनाने के लिए। ये अनाबिया का पिंक वाला जो है ना, ये ट्यूशन का बैग है, तो ये भी आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि सुबह रात में हम नहीं सो पाए थे, सुबह 5 बजे सोए थे, तो फिर मेरी आँख नहीं खुली। तो सबूर की छुट्टी थी आज, लेकिन सिर्फ हम अनाबिया ने जाना था, तो फिर मैंने अनाबिया के टीचर को मैसेज कर दिया था कि ना माहिन की तबीयत की वजह से ना हम लोग उठ नहीं पाए। तो ये इनके बैग वगैरह मैंने, ये पर्पल बैग है अनाबिया के स्कूल का बैग है, मेरे बच्चों के ट्यूशन के अलग बैग हैं, स्कूल के अलग बैग हैं, क्योंकि जो ट्यूशन के होते हैं ना वो मैं लास्ट ईयर के रख लेती हूँ और स्कूल बैग नए वाले दे देती हूँ, तो इस तरह एडजस्ट कर देती हूँ। इस तरह ना बच्चे वरना ट्यूशन में स्कूल बैग गंदा करते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये अब मैं बना रही हूँ अपने बेटे का बैग। इसकी माशाल्लाह बहुत सारी किताबें होती हैं, और इसका ना 2nd फ्लोर पे है रूम ना, तो मुझे बड़ी वो तरस आता है बच्चे के ऊपर कि इतना वज़न लेके जाता है मेरा बेटा। चलें अल्लाह ताला कामयाब करें, माँ बाप की तो कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएँगे। ताले लगाए हुए हैं इन लोगों ने प्लास्टिक के, ये देखें जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने अपने बच्चों की तैयारी कर दी है। अनाबिया का बैग, सबूर का बैग, और ये इन दोनों के शूज़ पॉलिश हो गए हैं, और ये है इनका यूनिफॉर्म। और बस मेरी माहिन का नहीं है, आप उसके लिए भी दुआ करें कि मेरी माहिन जल्दी से ठीक हो और जल्दी से स्कूल जाए, वरना यहाँ 3 शूज़, 3 बैग, 3 यूनिफॉर्म होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको ठीक करेंगे, सेहतयाब करेंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।